ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، وہ نبی جو اپنا لعاب دہن اگر خارے پانی میں ڈال دیں تو پانی قیامت تک کے لیے میٹھا ہو جائے، آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر محبت سے پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی کے گھر پہنچتی ہیں اور رونے لگتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی پوچھتے ہیں بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ کیا عبد المطلب کے گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ کیا عبد المطلب کے گھر میں کھانے کی کوئی دقت ہے؟ کیا تمہارا شوہر عبداللہ تمہیں نہیں سمجھتا؟ حضرت آمنہ کہتے ہیں ابا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے والد گرامی بولتے ہیں پھر اے بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ تو کہتے ہیں ابا جب میں آپ کے گھر تھی تو بات کچھ اور تھی، آج اگر مکہ میں سب سے زیادہ سخی گھرانہ کوئی ہے تو وہ عبد المطلب کا گھرانہ ہے، اگر سب سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی گھرانہ ہے تو وہ عبد المطلب کا گھرانہ ہے۔ اے ابا جب میں آپ کے گھر تھی تو بات کچھ اور تھی، آج جب میں عبد المطلب کے گھر سے آپ کے گھر آئی ہوں تو راستے میں جتنے درخت ملے ہیں ان درختوں نے مجھے سلام کیا ہے، جتنے پہاڑ ملے ہیں ان پہاڑوں نے مجھے سلام کیا ہے، جتنے درخت ملے ان درختوں نے مجھے سلام کیے۔ اے ابا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت وہب جب یہ بات سنتے ہیں تو اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹی میری تمنا پوری ہو گئی ہے، میری آرزو پوری ہو گئی ہے۔ کہتی ہیں ابا کیسی تمنا کیسی آرزو؟ تو حضرت وہب کہتے ہیں کہ اے بیٹی میں جانتا تھا کہ آخری پیغمبر کا نور عبداللہ کی پیشانی میں جگمگا رہا ہے، اور میں نے چاہا کہ جب آخری پیغمبر اس دنیا میں آئے تو وہ میری بیٹی کے شکم مبارک سے آئے، اس لیے میں نے تیرا نکاح عبداللہ کے ساتھ کیا تھا، اور اب میری تمنا پوری ہو گئی کہ وہ نور آخری پیغمبر کا وہ تیرے رحم مبارک میں ہے، وہ تیرے شکم مبارک میں ہے، اب میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اے عزیزان گرامی، یہ وہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ اب نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی صلب سے ہوتا ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں آ جاتا ہے۔ جب نور مصطفیٰ کو کئی مہینے گزر گئے تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ اے بیٹے عنقریب ہمارے گھر ولادت ہونے والی ہے، تم ملک شام جاؤ، وہاں سے کچھ سامان خرید کر کے لاؤ، کھانے پینے کی چیزیں لے آنا، ہم پورے مکہ میں دعوت کریں گے، سارے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے۔ حضرت عبداللہ قافلہ والوں کے ساتھ ان کے شام چلے جاتے ہیں، واپس میں مقام یثرب جس کو مدینہ شریف کہا جاتا ہے وہاں پہ حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ مدینہ میں رہ جاتے ہیں، قافلہ واپس مکہ چلا آتا ہے، حضرت عبداللہ کا مدینے میں انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ قافلہ واپس مکہ آ چکا ہے اور حضرت عبداللہ کی کوئی خبر نہیں ہے، تو حضرت عبد المطلب سے پوچھتی ہیں کہ عبداللہ کی کوئی خبر نہیں، قافلہ واپس آ چکا ہے۔ حضرت عبد المطلب
اپنے بیٹے حارث کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جاؤ مدینہ چلے جاؤ اور عبداللہ کو ساتھ لے کر کے آؤ۔ حارث جب مدینہ پہنچتے ہیں تو انہیں خبر لگتی ہے کہ عبداللہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے، عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ واپس مکہ چلے آتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا تو کہا اے بیٹے عبداللہ کو ساتھ نہیں لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہے، عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے۔ حضرت عبد المطلب جب یہ خبر سنتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کس منہ سے میں اپنی بہو آمنہ سے کہوں گا کہ اب اس کے شوہر اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ اس حال میں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کے وصال کی خبر ابھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دی جاتی ہے۔ جب کچھ دن اور گزر گئے پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا اے ابا جان ابھی تک عبداللہ کی کوئی خبر نہیں لگی؟ تو حضرت عبد المطلب نے سوچا کہ اب بتانا ہی پڑے گا، تو کہتے ہیں اے بیٹی آمنہ سنو، اب تمہارے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے، عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے۔ حضرت آمنہ نے جب سنا تو بارگاہ الہی میں عرض کرتی ہے اے مولا میرے شوہر کی امانت میرے شکم میں پروان چل رہی ہے اور تو نے میرا سہارا پہلے ہی اٹھا لیا۔ غیب سے آواز آئی اے آمنہ پریشان مت ہو، اے آمنہ پریشان مت ہو، جو تیرے شکم مبارک میں پروان چل رہا ہے اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا خدا اس کا سہارا ہے اور وہ ساری خدائی کا سہارا ہے۔ تبھی تو بریلی کے باپ پکار کر کہتے ہیں کمزدوں کو رضا مستعدی دیے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ چنانچہ عزیزان گرامی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ کو یاد کر کے رات دن روتی رہتی ہیں۔ قسمت والی ہیں وہ عورتیں جن کے شوہر زندہ ہیں، وہ قسمت والی ہیں اس لیے کہ شوہر یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر جن کے شوہر زندہ ہیں باحیات ہیں وہ ان سے محبت کریں، ان کی عزت کریں، ان کی توقیر کریں، ورنہ ایسی عورتوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جو کرسی پر بیٹھ کر پورے گھر پر حکومت کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سر پر ان کے شوہر کا سایہ ہوتا ہے، اور جس دن یہ شوہر کا سایہ سر سے اتر جاتا ہے پھر اس بوڑھی کی نہ کوئی میکے میں عزت ہوتی ہے نہ کوئی سسرال میں عزت ہوتی ہے، کوئی پیار و محبت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بیچاری ایک کمرے میں پڑی سوچتی رہتی ہے کاش بیٹا میرے پاس بیٹھ جاتا، کاش بہو مجھ سے کچھ بات کر لیتی۔ تو اے عزیزان گرامی حضرت آمنہ کہتی ہیں اے مولا تو نے میرا سہارا پہلے ہی اٹھا لیا اور میرے شوہر کی امانت میرے شکم میں پروان چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عزیزان گرامی حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو حضرت عبد المطلب نے کہا تم لوگ کیوں باتیں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں، ہمارے گھر کی عورتیں کہہ رہی ہیں آپ چاہیے اور جا کر کے اپنی بہو آمنہ سے پوچھئے کہ وہ اپنے شوہر کا غم کیوں نہیں مناتی ہے، اپنے شوہر کا شوق کیوں نہیں مناتی ہے۔ حضرت عبد المطلب آئے اپنی بیوی کے پاس، ان کی بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا، آئے اور آ کر کے کہا کہ آج تک مکہ میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھ سے کوئی ایک بات کر لے، مگر آج آمنہ کی وجہ سے مجھے سننا پڑ گیا ہے۔ جاؤ جا کر کے پوچھو آمنہ سے کہ وہ عبداللہ کا غم کیوں نہیں مناتی ہے، عبداللہ کا شوق کیوں نہیں مناتی ہے۔ آپ کی بیوی فاطمہ نے کہا یہی بات میں بھی 2-3 روز پہلے پوچھنا چاہی تھی، مگر آمنہ کی پیشانی سے ایک نور نکلا جو میری پیشانی میں لگا اور میں بے ہوش ہو کر کے گر پڑی، نہ مجھے صبح کا پتا نہ شام کا پتا، اس لیے میرے اندر ہمت نہیں ہے، آپ چاہیے اور جا کر کے پوچھئے۔ حضرت عبد المطلب آئے اور آ کر کے کہا اے بیٹی آمنہ ایک بات پوچھوں بتاؤ گی؟ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ یہ اے ابا کیا بات ہے؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے بیٹی
بیٹی آمنہ تم عبداللہ کا غم کیوں نہیں مناتی ہو, تم عبداللہ کا شوق کیوں نہیں مناتی ہو؟ حضرت آمنہ نے جب سنا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں, بھرائی ہوئی آواز میں کہتی ہے اے ابا جان, جب سے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے نہ دن کو چین ہے نہ رات کو سکون ہے, ہمیشہ عبداللہ کی یاد آتی رہتی ہے. عبد المطلب کہتے ہیں پھر اے بیٹی تمہارے جسم سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں اے ابا آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں, سنیے پہلے جب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی تو ڈول اور رسا ڈال کر کے پانی کھینچ کر کے نکالنا پڑتا تھا, مگر اے ابا اب جب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے. اے ابا یہی کمال کی بات نہیں ہے بلکہ پورے مکہ کی عورتیں یہی کہتی ہیں اے آمنہ ابھی تم گھر مت جانا, اس لیے کہ جب تک تم کنویں پر رہتی ہو کنویں کا پانی اوپر رہتا ہے اور ہم آسانی کے ساتھ پانی بھر لیتے ہیں. اے آمنہ جب تم گھر چلی جاتی ہو تو کنویں کا پانی بھی نیچے چلا جاتا ہے. اے ابا یہی کمال کی بات نہیں ہے بلکہ میں جس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں اگر درخت اونچے ہوتے ہیں تو نیچے ہو جاتے ہیں, جس پہاڑ کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پہاڑ مجھے سلام کرتے ہیں, جس جھاڑی سے گزرتی ہوں وہ جھاڑیاں جو ہے کہ مجھے سلام کرتی ہیں, اور ہر کوئی یہی کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک امی یا رسول اللہ, اے رسول اللہ کی ماں آپ پر سلام ہو. اے ابا یہی کمال کی بات نہیں ہے بلکہ میں جس گلی سے گزرتی ہوں وہ گلی بھی خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی ہے. تبھی تو بریلی کے امام پکار کر کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ہیں. چنانچہ عزیزان گرامی نبی کی والدہ جس گلی سے گزر جائیں وہ گلی خوشبوؤں سے معطر ہو جائے. جنگل کے جانور درخت سب آمنہ کا دیدار کیا کرتے تھے اس لیے کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے. اے عزیزان گرامی ساری کائنات جانتی تھی کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے. آسمان کہہ رہا تھا ہم جس کے صدقے میں بنے ہیں وہ پیغمبر کب آئے گا. چاند کہہ رہا تھا جس کے صدقے میں ہمیں بنایا گیا ہے وہ نبی کب آئے گا. چنانچہ چاند نے سورج سے کہا کہ اے سورج جس کے صدقے میں ہم پیدا کیے گئے ہیں وہ آخری پیغمبر کب آئے گا. تو چاند نے کہا تو سورج نے کہا اے چاند تو ان کا کب سے انتظار کر رہا ہے. تو چاند نے کہا میں تو اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب وہ مکہ کی دھرتی پر تشریف لائے اور مکہ والوں کے کہنے پر میری طرف اشارہ کرے تو میں دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤں, دو حصوں میں بٹ جاؤں اور پھر قیامت میں مولا کی بارگاہ میں عرض کر دوں اے مولا میرے کٹے ہوئے وجود کو دیکھ, مجھے محمد الرسول اللہ کی انگشت مبارک نے دیکھا ہے. تب چاند نے سورج سے کہا اے سورج تو ان کا کب سے انتظار کر رہا ہے. تو سورج نے کہا میں تو اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب مقام صحبہ ہو اور شیر خدا علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہو اور میں ڈوب چکا ہوں تو وہ پیغمبر میری طرف اشارہ کرے تو میں واپس پلٹ کر آ جاؤں اور پھر قیامت میں مولا کی بارگاہ میں عرض کر دوں کہ اے مولا میرے وجود کو دیکھ, مجھے محمد الرسول اللہ کی انگشت مبارک نے دیکھا ہے. تبھی تو بریلی کے امام پکار کر کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے وہ چاک, اندھے نچتی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. چنانچہ عزیزان گرامی نبی کی آمد ہونے والی ہے, ساری کائنات منتظر ہے. یہ آسمان اسی محبوب کی آمد کے لیے سجایا گیا ہے, یہ زمین کا فرش اسی محبوب کی آمد کے لیے بچھایا گیا ہے, یہ سورج کو روشن کیا گیا ہے تو اسی محبوب کی آمد کے لیے, چاند کو اگر پیدا کیا گیا ہے تو اسی محبوب کے استقبال کے لیے. چنانچہ ساری کائنات منتظر ہے وہ آخری پیغمبر آئے گا. ساری کائنات جانتی ہے کہ وہ آخری پیغمبر آنے والا ہے. وقت قریب ہوتا جا رہا ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پروان چل رہا ہے. قریب وقت ہوتا جا رہا ہے, گھڑی قریب آتی جا رہی ہے. حضرت آمنہ کہتی ہیں ایک دن میرے پاس کوئی نہیں تھا, یہاں تک کہ اچانک میرے پاس چند عورتیں عبد مناف کے بیٹیوں کی طرح داخل ہوئی, جن کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا, اس میں شربت تھا, دودھ سے زیادہ
سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ انہوں نے مجھے دیا اور کہا اے آمنہ اسے پی لو، تمہاری گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس شربت کو پیا میری تمام گھبراہٹ دور ہو گئی، اور اس کے بعد ایک پردہ ظاہر ہوا، اس سے آواز آئی کہ آمنہ اس پردے کو مضبوطی سے تھام لو۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے اس پردے کو مضبوطی سے تھام لیا تو اس پردے کی نور سے ایک روشنی نکلی، اور اس روشنی کے نور میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ علامہ حسن پکار کر کہتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ آمنہ نے روشنی میں دیکھا جس کی ملک شام، وہاں کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام۔ چنانچہ نبی کی آمد ہونے والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی کی آمد تک کا زمانہ، یہ 570 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ ان 570 سال میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ آپ ذرا سوچئے اگر ایک مہینہ امام اگر قوم کو شریعت کے مسئلے نہ بتائے تو وہ قوم کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اور 570 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ مکہ والوں کی حالت کیا ہو گئی تھی، مکہ والے کس حالت میں پہنچ چکے تھے۔ اللہ اکبر، اگر کسی کے وہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو زندہ اسے دربور کر دیا جاتا تھا۔ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کو 40 دن کے لیے ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا، پیشاب پاخانہ تک کے لیے باہر نہیں نکالا جاتا تھا۔ اتفاق سے اگر 40 دن کے بعد وہ بیچاری زندہ نکل آتی تھی تو سر کے بال مونڈ کر کے، چہرے پر کالک لگا کر کے، گدھے کی رنگی پیٹھ پر بیٹھا کر کے شہر شہر کریا کریا گھمایا جاتا اور اعلان کیا جاتا تھا کہ یہ وہی منحوسہ عورت ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا ہے۔ اے عزیزان گرامی، ماں یہ بیٹوں کی وراثت میں آ جاتی تھی۔ بیٹا چاہتا تو بازار لا کر کے درہموں کے عوض بیچ دیا کرتا تھا۔ بیویوں کی حالت یہ بن چکی تھی کہ پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ بہن کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ بھائی اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کا مرڈر کر دیا کرتا تھا تاکہ میں کسی کا سالہ نہ کہلاؤں، کوئی میرا بہنوئی نہ بنے۔ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آمد رسول سے پہلے یہ مکہ والوں کی حالت تھی، اور ہمارے ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس بیوہ کو اس کے شوہر کی چتا پر زندہ جلا کر کے راکھ کر دیا جاتا تھا۔ اے عزیزان گرامی، ادھر بچیاں چیخ رہی تھیں اے مولا کب تک ہماری زندگیاں تباہ کی جاتی رہیں گی، اے مولا کب تک ہمیں زندہ کرا جاتا رہے گا۔ ادھر بیوائیں رو رو کر کے کہہ رہی تھی اے مولا کب تک ہمارا گلا گھونٹ کر کے مارا جاتا رہے گا، اے مولا کب تک ہمیں زندہ جلایا جاتا رہے گا۔ اے عزیزان گرامی، یہی ہندوستان ہے، اسی گنگا کے کنارے نہ جانے کتنی بیواؤں کو زندہ ان کے شوہروں کی چتا پر جلا کر کے راکھ کر دیا گیا ہے۔ آج انہیں یہ نعرہ ملا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ ارے مدینہ والے مصطفیٰ نے تو 1500 سال پہلے یہ نعرہ دیا تھا۔ چنانچہ عزیزان گرامی، جب بیواؤں کی آوازیں اور بچیوں کی آوازیں جب آسمان کے پردوں سے ٹکرائی ہیں تو ٹھیک 12 ربیع النور کو عین خانہ کعبہ کے سامنے سے، عبد المطلب کے گھر سے، عبداللہ کے مکان سے، حضرت آمنہ کی گود میں جب نبی کی آمد ہوتی ہے تو آسمان میں ایک آواز بلند ہوتی ہے اے دفن ہونے والی بچیوں پریشان مت ہو، اے چتا پر جلنے والی بیواؤں پریشان مت ہو، تمہیں بچانے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے ہیں۔ کہتی تھی بیوہ الہی بھیج جلوہ نور کا، دفن ہونے والی بچیاں تکتی تھی رستہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے والا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بندے پیالہ نور کا، نور دن نونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, परेशान हाल मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, बेवाएं कहने लगी अब हमें दफन होने से बचाने वाला रसूल आ गया, मुस्तफा आए, बेवाएं कहने लगी अब हमें जलने से बचाने वाला रसूल आ गया। रसूल की आमद मक्का की सरजमीन पर हुई, मक्का में हर कोई खुशियां मना रहा है, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक मुबारकबाद दे रहे हैं। जिब्रील अमीन की खुशी का आलम न पूछो, वो 2-3 झंडे लेकर के आ गए, एक काबा के छत पे गाड़ा, एक आमना के छत पे गाड़ा और एक बैतुल मुकद्दस के छत पे गाड़ा, और दूसरी रिवायत के मुताबिक एक काबा के छत पे गाड़ा, एक मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा। गोया कि जिब्रील झंडे गाड़ करके बता रहे हैं कि ऐ दुनिया वालों, वो नबी आया है जिसकी हुकूमत जमीन व आसमान पर होगी, जो सारी कायनात का मालिक व मुख्तार होगा। चुनांचे ऐसे आलम में जहां हर कोई खुशी मना रहा है, वहां पे जब इब्लीस को तलाश किया गया तो मक्का के बाहर एक पहाड़ है जिसका नाम जबल अबू कुबैस है, उस पे अपना सर पटक रहा था। तो उसके चेलों ने कहा अरे हुजूर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो इब्लीस ने कहा कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इसलिए कि तुम्हें पता नहीं है वो रसूल आया है जो मेरे मंसूबों को खाक में मिला देगा, जो मेरे मंसूबों को दरहम बरहम कर देगा, जो मेरे प्लान को बेकार कर देगा। चुनांचे अज़ीज़ान गिरामी, अब हमें समझ आया कि अगर हम आमद रसूल पर खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, गलियां सजाते हैं, घर सजाते हैं, तो ये हम जो है कि अंबिया की सुन्नत अदा करते हैं, और जिनके पेट में दर्द होता है वो इब्लीस की सुन्नत अदा करते हैं। ऐसों को कयामत तक के लिए आला हजरत जवाब देते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नस्र के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अलीफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदार दो जहां आ रहा है, सा ने कहा सरबत वाला आ रहा है, जिम ने कहा जलीलुल कद्र पैगंबर आ रहा है, हा ने कहा हामियो नासिर आ रहा है, दाल ने कहा दोनों जहां का मालिक व मुख्तार आ रहा है, दाल ने कहा दी इल्म दी हशम आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा ज़हमतों को दूर करने वाला आ रहा है, सीन ने कहा साक़िए कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफ़िए महशर आ रहा है, साद ने कहा सादिक़ो अमीन आ रहा है, और वाद ने कहा ज़ईफ़ों की मदद करने वाला आ रहा है, ता ने कहा ताहिरो मुतहिर आ रहा है, रा ने कहा ज़ाहिरो बातिन आ रहा है, फ़ा ने कहा फकीरों की मदद करने वाला आ रहा है, काफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लहू कलम वाला आ रहा है, मीम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहे हैं, नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है, हा ने कहा हादियो रहबर आ रहा है, या ने कहा यकता और अनोखी शान वाला आ रहा है, सबसे औला सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे अज़ीज़ान गिरामी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन पर हुई, और हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो बड़ी तंग दस्ती में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, झोपड़ी में रहती थी, गरीब थी, फरमाती हैं कि मैं अपनी 10 सहेलियों के साथ सांप काटने के लिए गई। वहां जब हम सांप काट रहे थे तो आवाज आई उस खातून के लिए मुबारक हो जो मक्का में पैदा होने वाले बच्चे को दूध पिलाए। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं जब हम ये आवाज सुने तो अपने अपने घर आए और अपने अपने खाविंदों से बयान किया, और सब लोग अपनी अपनी सवारियां लेकर के मक्का की तरफ सफर कर दिए। हमारे पास भी एक कमजोर ऊँटनी थी, एक कमजोर ऊँटनी थी, हम भी उस ऊँटनी पे सवार हुए
یہاں تک کہ میری سہیلیاں ہم سے آگے نکل گئی اور ہم سے پہلے مکہ بھی پہنچ گئی اور ان سب کو بچے بھی حاصل ہو گئے. ہم اس وقت مکہ میں داخل ہوئے, بہت تلاش کیے مگر ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا. یہاں تک کہ جب ہم کعبہ معظمہ کے پاس کھڑے تھے تو سردار قریش حضرت عبد المطلب کی نگاہ ہم پر پڑی تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ کو کوئی بچہ نہیں ملا؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم نے کہا نہیں. تو سردار قریش نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے کہا حلیمہ سعدیہ. تو سردار قریش نے کہا سعادت میں بڑی عزت ہوتی ہے. چنانچہ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرا ایک پوتا ہے جو یتیم ہے, اگر تم لینا چاہو تو اسے لے سکتی ہو. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم نے سردار قریش سے کہا حضرت عبد المطلب سے کہ ہمیں مال و زر سے مطلب نہیں ہے, ہمیں صرف بچے سے مطلب ہے, ہمیں اس کی زیارت کرنی ہے. حضرت عبد المطلب حضرت حلیمہ سعدیہ کو لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں آتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے. جب میں نے اپنا داہنا ہاتھ ان کے سینے مبارک پہ رکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھیں کھول دی اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا دودھ انہیں پلایا یہاں تک کہ وہ خوب شکم سیر ہو کر کے دودھ پیا, اور جب دوسری جانب کا دودھ پلانا چاہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعراض کر دیا, منہ کو پھیر لیا, گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ولادت کے عالم میں دودھ پینے کے عالم میں بھی اپنی امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ یہ میرے ایک رضائی بھائی کا حق ہے, لہذا وہ میرا حق نہیں ہے. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثال یہ درس ہے. چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ بھائی بھائی کا حق ہے. چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اس کے بعد ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے اپنی کمزور اونٹنی پہ سوار ہوئے. ہماری اونٹنی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ سجدہ کی ہے. اس کے بعد جو سفر کرنا شروع کی ہے تو اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے, اتنی رفتار آ گئی ہے کہ جو میری سہیلیاں آگے نکل چکی تھی انہیں بھی پیچھے کرتی ہوئی نظر آئی. یہاں تک کہ میری سہیلیوں نے کہا اے حلیمہ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جو چلنے میں جو آنے میں کمزور تھی, جس کے اندر طاقت نہیں تھی, جو چلنے میں سست تھی, اس کے اندر یہ طاقت کہاں سے آ گئی, اس کے اندر یہ برکت کہاں سے آ گئی؟ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے جواب دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اونٹنی کو جو قوت گویائی عطا فرمائی, بولنے کی طاقت عطا فرمائی, اور میری اونٹنی نے کلام کیا کہ اے عورتوں تم سب غافل نہیں, تم سب پر اس بچے کو پیش کیا گیا اور تم سب نے جب یہ جانا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے ولادت سے پہلے ہی تو یتیم سمجھ کر کے تم سب نے لینے سے انکار کر دیا. آج اگر میرے اندر جو طاقت آئی ہے, جو برکت آئی ہے, جو رفتار آئی ہے, یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ میری پشت پر جو بچہ ہے یہ اسی بچے کی برکت کی وجہ سے آئی ہے. چنانچہ عزیزان گرامی حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اب اس کے بعد میری اونٹنی جس طرف سے گزرتی ہے وہ جگہ ہری ہری ہو جاتی ہے. اگر کسی بنجر زمین پہ اگر میری اونٹنی قدم رکھ دیتی ہے تو وہ جگہ بھی ہریالی ہو جاتی ہے. جس درخت کے پاس سے گزرتی ہے اگر وہ درخت زمانے سے سوکھا ہے تو وہ بھی ہرا بھرا ہو جاتا ہے, وہ بھی پھلدار ہو جاتا ہے. جس جانور کے پاس سے میری اونٹنی گزر جاتی ہے اس جانور کے تھن میں دودھ آ جاتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اسی طرح سے ہم ہر جگہوں کو ہرا بھرا کرتے ہوئے یہاں تک کہ میں اپنے گاؤں پہنچتی ہوں. جب میرے گاؤں میں میری اونٹنی داخل ہوتی ہے تو میرا گاؤں بھی ہرا
تو وہ زمین ہری بھری ہو جائے تو محمد الرسولullah جس زمین پر قدم رکھ دے تو وہ زمین عرش اعظم سے بھی بلند ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے گاؤں پہنچے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کہ میری جھوپڑی میں پرورش پانے لگے، تربیت پانے لگے. وہاں پہ بہت سارے معجزات ہوئے اور حضور کا چاند سے کھیلنا بھی انگلیوں سے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سے حضرت حلیمہ سعدیہ کی جھوپڑی کا منور ہونا، روشن ہونا، یہاں تک کہ گاؤں کی عورتیں بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آتی ہیں اور آ کر کے شکایت کرتی ہیں کہ اے حلیمہ تو بڑی غریب تھی، بڑی تنگ دستی میں زندگی گزار رہی تھی، آج تیرے پاس اتنا تیل ہو گیا ہے کہ تو دیا میں تیل ڈال کر کے رات بھر دیا جلا کر کے رکھتی ہے. ہم تو دیا بجھا کر کے سوتے ہیں مگر ہم تو 4 دن سے دیکھتے ہیں رات بھر تیری جھوپڑی میں دیا جلتے رہتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جھوٹ مت بولو، میرے پاس تو ایک قطرہ تیل نہیں ہے، میرے گھر میں تو دیا ہی نہیں جلتا ہے. عورتوں نے کہا نہیں، ہم دیکھتے ہیں رات بھر تمہاری جھوپڑی میں روشنی رہتی ہے. تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اے میری سہیلیوں، اے میرے قبیلے کی عورتوں، تم سب دھوکے میں آ گئی ہو. وہ کسی دیے کی روشنی نہیں ہے بلکہ وہ محمد الرسولullah کے نورانی چہرے کی روشنی ہے، جس روشنی نے میری جھوپڑی کو منور کر رکھا ہے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، حضرت حلیمہ سعدیہ کے وہاں حضور کچھ بڑے ہوئے تو ان کے رضائی بھائی ابو حمزہ یہ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے تو ضد کرنے لگے اے امی جان میں بھی جاؤں گا بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے بہت منع کیا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصرار پر بھیج دیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے ہیں بکریاں چرانے کے لیے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ، جب واپس پلٹ کر کے آئے ہیں تو حلیمہ سعدیہ اپنے بیٹے سے پوچھتی ہیں تم اپنے قریشی بھائی کو کیسا پایا؟ تو وہ بیان کرتے ہیں اے امی جان مت پوچھئے، جس پہاڑ سے بھی وہ گزرتے تھے تو پہاڑ انہیں سلام کرتا تھا، جس درخت کے پاس سے بھی گزرتے تھے وہ درخت بھی ان کو سلام کرتا تھا. اے امی جان آج تو غضب ہی ہو گیا، آج ہم بکریاں چراتے چراتے بہت دور نکل گئے کہ اچانک ہمارے سامنے ایک شیر آیا، ہمیں ڈر ہو گیا، اندیشہ ہو گیا کہ اب وہ ہم پر حملہ کر دے گا. مگر اتنے میں ہمارے قریشی بھائی اس شیر کے سامنے آئے، جیسے ہی سامنے آئے ویسے ہی اس شیر نے اپنے گھٹنے کو زمین پر ٹیک دیا اور پھر ہمارے قریشی بھائی قریب گئے، اس شیر کے کان میں کچھ کہا اور وہ شیر پھر واپس جنگل کی طرف غائب ہو گیا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو ڈر ہونے لگا کہ لگتا ہے کہ کوئی خطرہ ہو جائے گا. تو ڈر کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ واپس مکہ لے کر کے آئیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی امانت سونپنا چاہی، لیکن اس وقت طاعون کی بیماری مکہ میں پھیلی ہوئی تھی. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ابھی میرے بچے کو لے جاؤ، ابھی یہاں پہ طاعون کی بیماری ہے اور تمہیں جو اندیشہ ہے تو تم گھبراؤ مت، اللہ ہمارے بچے کی حفاظت فرمائے گا. چنانچہ حلیمہ سعدیہ پھر واپس لے کر کے چلی جاتی ہیں. پھر جب واپس پلٹ کر کے جاتی ہیں تو اے عزیزان گرامی پھر وہ شق صدر وغیرہ کا واقعہ پیش آتا ہے جہاں جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کر کے ان کے دل مبارک کو جو ہے کہ زمزم کے پانی سے دھلتے ہیں. وہاں پہ شق صدر کا واقعہ ہوتا ہے. یہ سارے معجزات ہوتے ہیں. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ لے کر کے آتی ہیں اور ان کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کرتی ہیں. اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک قریب 6 سال کی قریب ہوتی ہے تو آپ کی والدہ محترمہ ننیال لے کر کے جاتی ہیں ان کو، یعنی مدینہ طیبہ لے کر کے جاتی ہیں. جب واپس آتی ہیں تو مقام ابواہ میں جب پہنچتی ہیں تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شدت کا بخار آتا ہے، بڑا سخت بخار آتا
ہے اور انہیں اندیشہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا جو ہے کہ آخری بخار ہے، یعنی اب اس بخار سے مجھے چھٹکارا نہیں ہے، یعنی یہ میرا آخری وقت ہے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت ام ایمن بھی ہوتی ہیں، تو حضرت ام ایمن کو کچھ وصیت کرتی ہیں اور کہتی ہیں لگتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے۔ چنانچہ عزیزان گرامی کچھ وصیتیں کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کو جو ہے کہ سردار قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا بحفاظت۔ چنانچہ وہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو بھی وصیتیں ہوتی ہیں، جو بھی نصیحتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے کہ وہیں پہ اپنی آخری سانس لیتی ہیں اور پھر وہ جو ہے کہ انتقال کر جاتی ہیں۔ حضرت ام ایمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال ہے، اس عالم میں لے کر کے وہیں پہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کرتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کی قبر سے ایسا چمٹے ہوئے ہیں، 6 سال کی عمر ہے، مگر اے عزیزان گرامی حضرت ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حالت میں نے دیکھی تھی کہ اپنی ماں سے کس قدر کی قبر سے کس قدر لپٹے ہوئے تھے کہ ان کو چھڑانا بڑا مشکل تھا، مگر کسی طرح سے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے بحفاظت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ لے کر کے آئی اور پھر ان کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی سپرد کی۔ اس وقت گدی لگا کرتی تھی، اس پہ صرف سردار قریش حضرت عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے اور پاس میں کنارے کنارے لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ جب حضرت ام ایمن لے کر کے گئی ہیں تو اس وقت آپ کے دادا جان وہاں پہ نہیں تھے، لوگ کنارے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے دادا جان کی نشستگاہ کو دیکھا ہے، بیٹھنے کی جگہ کو دیکھا ہے، تو اس پہ دوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ لوگ منع کرتے ہیں اے بچے اس پہ نہ جاؤ، وہ سردار قریش کی جگہ ہے، اس پہ کوئی اور نہیں بیٹھتا ہے۔ اتنے میں آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب آ جاتے ہیں۔ جب حضرت عبد المطلب آتے ہیں تو کہتے ہیں اے لوگوں جانے دو، اس میرے بیٹے کو نہ منع کرو، اس میرے پوتے کو مت منع کرو، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا ہے یہ میرا بیٹا کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ میرا پوتا ایک عظیم الشان پوتا ہے اور اس کے کارنامے بھی عظیم الشان کارنامے ہوں گے۔ چنانچہ عزیزان گرامی اس کے بعد آپ اپنے دادا جان کی پرورش میں آ جاتے ہیں اور پھر تقریباً اے عزیزان گرامی 8 سال کی عمر میں پھر آپ کے دادا جان بھی داغ مفارقت دے جاتے ہیں، آپ سے جدا ہو جاتے ہیں، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اے عزیزان گرامی آپ چچا ابو طالب کی پرورش میں آتے ہیں اور پھر 12 سال کی عمر میں سب سے پہلا سفر تجارت ملک شام کا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ اسی سفر میں کسی راہب نے دیکھ کر کے آپ کو پہچان لیا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، وہاں سے آپ کو واپس کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اے عزیزان گرامی تقریباً 25 سال کی عمر مبارک میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر کے سفر کے نکلے۔ اس سفر میں اس تجارت میں خوب نفع ہوا، خوب منافع ہوا اور اس وقت جن کو آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے لگایا تھا جب واپس آئے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے غلام سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ محمد بن عبداللہ کی کہ عیب ہیں، تو وہ ان کی خوبیاں بیان کرتے جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں عیب بتاؤ، عیب بتاؤ۔ وہ ان کے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ ان کی خوبیاں تو یہ ہیں کہ اگر وہ کسی درخت کے پاس بیٹھ جاتے تھے تو درخت جھک کر کے سایہ کر دیتا تھا۔ اے عزیزان گرامی حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے غلام سے کہتی ہیں عیب بتاؤ، عیب بتاؤ۔ ان کے غلام کہتے ہیں وہ تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ وہ جس جگہ سے بھی گزرتا تھا تو جانور بھی اپنا سر جھکا لیتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ چنانچہ یہ ساری خوبیاں جب غلام نے اپنی مالکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو مکہ مکرمہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، جب ان تک یہ خوبیاں بیان فرمائی تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نکاح کا پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کی ایک مالدار خاتون ہونے کے ناطے اسلام کے فروغ کے لیے کہ اگر یہ
ہوگی، اسلام کی تبلیغ ہوگی، اسلام کو طاقت ملے گی، قوت ملے گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے آواز پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لبیک کہا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نکاح کو قبول فرما لیا، اور 25 سال کی عمر مبارک میں 40 سال کی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اور پھر آئے عزیزان گرامی، ہر موڑ پر اور ہر جگہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کھڑی رہی۔ چنانچہ عزیزان گرامی، ایسا وقت بھی آیا کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کی غرض سے جو ہے کہ تبلیغ کے غرض سے مکہ سے جب طائف جاتے ہیں تو طائف والوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ظلم و ستم ڈھایا، ایسے پتھر برسائے کہ اللہ اکبر، آپ کے جوتے مبارک خون سے لہو لہان ہو گئے، خون سے بھر گئے، بدن اطہر لہو لہان ہو گیا۔ یہاں تک کہ اسی سال آیا عزیزان گرامی، آپ کی سب سے رفیق حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا، اور پھر اتفاق سے اسی سال جو ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور اسی سال وہ بھی واقعہ پیش آیا تھا جس کو شیخ ابی طالب کی قید و بند کی آزمائش کہا جاتا ہے۔ یہ سارے واقعات جب ایک جگہ اکٹھا ہو گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل غمزدہ ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ ہو گیا۔ اور اے عزیزان گرامی، یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر آدمی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، اگر کوئی پریشان ہو تو اس کی سب سے محبوب ترین چیز سے ملا دیا جائے تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس کا غم دور ہو جاتا ہے۔ آدمی لاکھ کھلائے پلائے مگر اس کی محبوب شے اگر اسے مل جاتی ہے تو پھر اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا اے عزیزان گرامی، دوست کی ملاقات یہ بیماری کا علاج ہے۔ اگر کوئی دوست اگر بیمار ہو تو اس کا کوئی دوست اس کی عادت کر لے تو اس کی بیماری عادی ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ جب حضور کا دل غمزدہ ہو گیا ہے، کئی واقعات جمع ہو گئے، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، عرش اعظم پر سدرۃ المنتہا پر بلایا، اور سدرۃ المنتہا سے آگے مقام قاب قوسین پر بلایا، اس کے آگے تنافت اللہ، اور پھر اس کے آگے جو ہے کہ لا یکون ما یکون تک بلایا، یہاں تک کہ ایسے مقام میں بلا دیا جہاں صرف محبوب اور محب کا ملاپ ہے، جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار اپنے محبوب کو عطا فرما دیا، جسے ہم شب معراج کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب معراج عطا فرما کر اللہ نے سب سے بڑی دولت یعنی اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے سب سے محبوب ترین چیز سے مل گئے، یعنی اپنے محبوب سے مل گئے، رب سے مل گئے، تو حضور کا سارا غم دور ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر جو رنجیدہ تھا وہ خوشیوں میں جو ہے کہ خوشیوں میں آ گیا، وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشی خوشی جب واپس پلٹ کر کے آئے ہیں تو کہتے ہیں اے لوگوں، تحقیق کے جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اللہ کو دیکھ لیا ہے۔ تو اے عزیزان گرامی، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو بھی اپنا دیدار نصیب نہیں کیا، کسی بھی نبی کو اپنا دیدار نہیں کرایا، جبکہ عرض کیا گیا تھا ربی ارنی، اے رب مجھے اپنا آپ دکھا، موسیٰ نے عرض کیا تھا مگر اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو اے عزیزان گرامی، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ ذات ہے کہ خود سے رب بلاتا ہے اور اپنا دیدار کراتا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دو عالم چاہتے ہیں رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو اے عزیزان گرامی، ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں صرف ایک ہی نیت کے ساتھ، اسی ایک نیک ارادے کے ساتھ کہ ہم اس جلسے میں جائیں گے مدرسہ یتیم خانہ اسلامیہ اشرفیہ کا یہ سالانہ
جلسہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اس میں ہم جائیں گے اور اللہ و رسول کی باتیں سنیں گے. اشرف ملت شہزادہ شیخ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کریں گے. اشرف ملت اشرف میاں کی زیارت کریں گے اور اپنے آپ کو فیض یاب کریں گے. نسبت ان سے جوڑیں گے, نسبتوں کو مضبوط کریں گے. آج مبارک پور تو جو ہے کہ خانوادے کی چھوچا مقدسہ ہی کے فیض سے جڑا ہوا ہے, انہی کی نسبتیں سے ہیں. اس مبارک پور کی سرزمین پر حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان نے اپنا مبارک قدم مبارک رکھ دیا ہے. تو آج مبارک پور پھل رہا ہے, پھول رہا ہے, اور پھر ان کے شاگرد ان کے مریدین اسی مبارک پور میں آتے رہے اور اپنے فیض سے اس اہل مبارک پور کو فیض یاب کرتے رہے. تو آج ہم بھی اسی نیک نیتی کے ساتھ آئے ہیں. تو اے عزیزان گرامی, ہم اپنے دلوں کو پاک کریں, اپنے دلوں کو ستھرا کریں, اپنے دلوں کو پاکیزہ کریں, اور صرف ایک حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ لیں, انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. بے شک نیتوں کا اعمال, بے شک جو ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں سے ہے. وانما لکل امرئ ما نوی, ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے. تو اے عزیزان گرامی, ہم جس کی نیت کریں گے, جس نیت کے ساتھ حاضر ہوں گے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ویسا ہی اجر عطا فرمائے گا. یہ بڑی لمبی حدیث ہے, آگے ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ, جس نے اللہ و رسول کی طرف ہجرت کی, وہ کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ, تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی. آگے دیا ہے ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها, چنانچہ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے جو ہے ہجرت کی, تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے کی ہے. تو اے عزیزان گرامی, پتہ یہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں, جیسی جس کی نیت ہوگی اللہ تبارک و تعالی ویسا ہی اجر عطا فرمائے گا. اگر کوئی دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو وہ تو مہاجر ہو جائے گا, لیکن ہجرت کا ثواب نہیں پائے گا. تو اے عزیزان گرامی, ہم اس نیک نیتی کے ساتھ آئیں کہ ہمارے اعمال سدھریں, ہمارے اعمال درست ہوں, ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ دور ہوں. ہم اپنی نسبت اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط کریں, اور جو اہل بیت اطہار ہیں, جو آل رسول ہیں, ان سے نسبتیں اپنی مضبوط تر کریں, تاکہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ان بزرگوں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے, اور ہماری دنیا میں بھی ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت بھی ہماری کامیاب فرمائے. دعا ہے مولا تعالی, یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول و مقبول عطا فرمائے, اور سب کو دارین میں بہترین جزا